بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی ہے زلزلوں کا آنا۔ چونکہ دیکھیے ایک بات سمجھیے، قیامت سے پہلے زلزلے خوب آئیں گے۔ زلزلے آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، چونکہ قیامت سے پہلے گناہ کثرت سے ہونے لگیں گے، اس وجہ سے زلزلے بھی کثرت سے آئیں گے۔ یعنی قرب قیامت کے قریب ایسے گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں گے جو زلزلوں کے آنے کا سبب بنیں گے۔ میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں بڑی مختصر جن میں زلزلوں کا ذکر ہے وہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، اس پر پھر آگے موجودہ حالات میں جو زلزلہ بڑا آیا ہے ملک شام اور ملک ترکی میں، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیے سب سے پہلے جلدی میں روایتیں دیکھ لیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت کا نمبر ہے 4062 4062۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یکون فی امتی خسف و مسخ و قذف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں دھسا دیا جانے کا عذاب، صورتوں کے بدل جانے کا عذاب اور پتھروں کی بارش کا عذاب آئے گا، یہ ہوگا۔ ایک روایت بخاری شریف کی 1036 جس کا نمبر ہے 1036، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جاوے اور زلزلے کثرت سے نہ آئیں۔ یعنی زلزلے کثرت سے آئیں گے قیامت سے پہلے، ہمارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری روایت طبرانی شریف کی المعجم الکبیر کی روایت کا نمبر ہے 6857 6857۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن اماکنها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل نہ جاویں، ہٹ نہ جاویں، اور وترون الامور العظام التي لم تكونوا ترونها، اور جب تک تم ایسے بڑے امور نہ دیکھ لو جو تم نے اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے۔ یہ 3 روایتیں آپ کے سامنے، اور بھی بہت ساری روایتیں زلزلوں کے سلسلے میں آئی ہیں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے کچھ روایتیں نمونے کے طور پر ذکر کر دوں۔ اب یہاں رکو دوستو بزرگوں، ایک بات، بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ باقاعدہ ان میں وہ گناہ بھی بتائے گئے ہیں جن کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ وہ میں حدیثیں اگر نقل کرنے جاؤں گا ویسی تو کافی ویڈیو طویل ہو جائے گی، میں صرف ان گناہوں کا ذکر کرتا ہوں جو میں نے حدیثوں میں سے پک کیے ہیں کہ یہ ہیں وہ گناہ جن کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز ہے تکبر کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں، تکبر۔ دوسرا شراب نوشی، اللہ معاف فرمائے، ایمان والوں میں بھی بہت عام ہو رہی ہے۔ نمبر 3 سود کی کثرت، مسلمانوں کو دیکھ لو آپ، کوئی فرق ہی نہیں رہا حلال حرام کے سلسلے میں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود کی کثرت۔ چوتھا گناہ گانے بجانے کا عام ہونا، اس کا تو سب سے زیادہ آج کے زمانے میں ابھی عموم ہو گیا، شیوع ہو گیا، پھیلا ہو گیا، گانے بجانے کی کثرت۔ اور 5واں مردوں کا ریشمی لباس پہننا، یہ بھی حدیث میں ہے، مردوں کا ریشمی لباس پہننا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جو زلزلے آنے کا سبب ہے۔ تو دوستو بزرگوں، دنیاوی یا اخروی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم استغفار کریں، توبہ کریں، نمازوں کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کو منانے کی فکر کریں، چونکہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ کو منائیں گے، مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹالیں گے۔ اسی طریقے سے دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں، جتنے ہم نیک کاموں میں لگے رہیں گے اللہ کی طرف سے عافیتیں اترتی رہیں گی، جتنا گناہوں میں رہیں گے اللہ کی طرف سے پھر ویسے ہی فیصلے بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوئی۔ اچھا، اب چلیے اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی کسی بھی اعتبار سے یا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی شکل میں ہمارے اوپر، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آفت اور مصیبت آئی ہے تو وہ عذاب ہی ہو، ضروری نہیں ہے۔ کبھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے جو ہوتی ہے زحمت کی شکل میں، لیکن وہ کبھی رحمت بن جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بلکہ ایمان والے کے لیے تو جو بھی اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے وہ رحمت ہی ہوتی ہے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے پلیگ کے بارے میں، طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، عموم کے ساتھ پھیلتی ہے، ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اللہ نے اس کو میری امت کے مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے عذاب بنایا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اگر ترکی بھائیوں پر یا ملک شام کے ایمان والوں پر اگر یہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے عذاب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی اس طریقے سے آفتوں میں یا آسمانی بلاؤں میں جتنے گرفتار ہوتے ہیں یا جتنے لوگ اس میں مرتے ہیں، لقمہ اجل بنتے ہیں، تو دوستو بزرگوں وہ شہید ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ کسی کے اوپر حدیث پاک ہے، مشہور روایت ہے، کئی احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی بیچارہ ڈوب گیا ہو اور مر گیا، کوئی اوپر سے گر کے مر گیا، کوئی حادثے کا شکار ہو کر مر گیا، کوئی پیٹ کی بیماری میں مر گیا، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے بتائے ہیں، وہ سب شہید کے حکم میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں قحط پڑا تھا، کتنے سارے لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا۔
صحابہ کے زمانے میں طاعون پھیلے تھے بڑے بڑے. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ساتھ اور بھی صحابہ اور کئی تابعین، کئی ہزار اللہ والوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک ہی طاعون کی بیماری میں سارے شہید ہو گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ عذاب کی شکل میں ہی ہو. کبھی کبھی وہ زحمت کی شکل میں ہوتی ہے لیکن اس میں کافی رحمتیں چھپی ہوتی ہیں. اب جتنے بھی ہمارے وہاں ایمان والے بھائی اگر وہ انتقال کر گئے تو وہ سارے کے سارے شہید ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اس کا اجر دے گا. ہمیں دعا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے ہمیشہ. لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت کسی بھی شکل میں آ جاوے، کسی کا اپنا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، کسی کے بچہ بیمار ہوتا ہے، کسی کا اپنا فوت ہو جاتا ہے، کسی حادثے میں ہمارے ساتھ کچھ بھی تکلیف ہمیں پیش آ سکتی ہے، جو بھی ہو، کسی اپنے کے ساتھ یا آپ کے خود کے ساتھ اگر کوئی بھی تکلیف والا مسئلہ، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش والا آ جائے، صبر کریں، شکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں اطاعت کریں. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں زلزلوں کے سلسلے میں. امید ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے زلزلوں کے سلسلے میں اور گناہوں اور مصیبتوں کے سلسلے میں بہت کچھ سننے اور سمجھنے کا ہم کو موقع ملا ہوگا. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں.